ہم اپنے جوتے کی نوک پر تیرا یہ بل رکھتے ہیں، اور اس شیعہ قوم کو شیعہ نہ کہنا اگر یہ تیرا بل میں ڈال دیا۔ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ و بلا فضل ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو ہماری مجلسوں سے، ہمارے مدرسوں سے، ہمارے گھروں سے، ہماری مسجدوں امام بارگاہوں سے، ہمارے جلوسوں سے ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اس کو تو بنو امیہ نہ ہم سے چھین سکا، اس کو بنو عباس نہ چھین سکا، تو کس بات کی بول رہی ہے؟ تیرے جیسے حرام زادے بڑے دیکھے ہیں، ہزار حرام زادے ہی کیوں نہ ہو، ایک حلال زادہ اس پہ بھاری۔ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ و بلا فضل، ہمارا عقیدہ ہے خلیفۃ و بلا فضل۔ تکلیف تو تجھے یہاں ہے، شیعہ گالی دیتے ہیں، علی ولی اللہ گالی ہے، وسیع رسول اللہ گالی ہے، خلیفۃ و بلا فضل۔ تکلیف یہاں ہے تیسرے جملے پہ، تکلیف تیسرے جملے پہ ہے۔ اگر یہ تیسرا جملہ نہ ہوتا شاید علی ولی اللہ برداشت ہو جاتا، شاید وسیع رسول اللہ برداشت ہو جاتا، لیکن یہ تیسرا جملہ جو ہے خلیفۃ و بلا فضل، یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ ہم علی کو رسول کے بعد خلیفہ بلا فضل مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ ہماری اذانوں میں ہے یا نہیں؟ اقامت میں ہے یا نہیں؟ کلمے میں ہے یا نہیں؟ ہم نے یہ اذانیں گھڑوں میں نہیں دی، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، ہم نے یہ اذانیں گھڑوں میں نہیں دی کہ ہم اپنے عقیدے کو چھپا کے گھڑے میں بیان کریں۔ ہم گھڑے کے محتاج نہیں، سپیکر پہ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فضل۔ یہ تشیع کا عقیدہ ہے، علی رسول کے بعد ہم خلیفہ۔ ہم نے تیرے عقیدے کو کبھی نہیں چھوڑا، تو مان کر ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارا شیعہ کی بنیاد ہی یہی ہے۔ ہم شیعہ ہیں ہی تب کہ رسول کے بعد پہلا بلا فضل خلیفہ ہم علی کو مانتے ہیں، تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو کہا کہ آپ فلانے کیوں مانتے ہو، فلانے کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے بھی جواب دینا، تو نے بھی جواب دینا، پتہ چل جائے گا۔ تو کہنا تو نے تو آج تک بلا فصل نہیں کہا، اس لیے کہ تجھے بلا فصل کی سمجھ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں برملا کہتے ہیں بلا فصل، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ رسول کے بعد اور علی کے درمیان ہم کسی خلافت کے قائل نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور یہ عقیدہ ہے، اسی پہ جہاد ہے۔ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی نام ہے عقیدہ اور جہاد کا، اسی میں ہمارا جہاد ہے۔ علی ولی اللہ ہمارا عقیدہ ہے، وسیع رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے، خلیفۃ و بلا فضل عقیدہ ہے۔ ہم نے تو علی سے پہلے حسن اور حسین کو بھی خلیفہ نہیں مانا، ہم 11 ائمہ کو علی کے بعد مانتے ہیں، پہلے نہیں۔ تو جو حسن کو بھی علی کے بعد مانے، جو حسین کو بھی علی کے بعد مانے، بہتر ادھر تو 11 کو بھی علی کے بعد مانتے، خلیفۃ و بلا فضل سمجھ اپنی 1 2 3 نہ چلا، ہم 11 کو بھی علی کے بعد ہم 11 کو بھی علی کے بعد مانتے، خلیفۃ و بلا فضل، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اذان ہوتی، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اذان کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، وہاں بھی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ و بلا فضل۔ مرتا ہے تو تب بھی وہاں کہتے ہیں مان اماموں کا، جب تجھ سے پوچھا جائے تیرا امام کون ہے تو وہاں بھی کہنا تشیع کا عقیدہ خلیفہ بلا فضل۔ تشیع کی بنیاد اس پر ہے کہ رسول کے بعد علی کو خلیفہ مان لیں۔ ہم نے کبھی آپ کو کہا آپ رسول کے بعد حضرت ابوبکر کو مان رہے ہو، ہم نے تکلیف ہوئی ہے؟ آپ رسول کے بعد ابوبکر کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ مان رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہوئی ہے؟ آپ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ مان رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہوئی ہے؟ مانتا رہے، تو نے جواب دینا، تو نے سوال دینا، ہمیں تکلیف کیا ہے؟ تو علی کو چھوڑ کے مان رہا ہے، تبھی تو سنی ہے، اور ہمیں نہیں ولی اللہ پڑھ کے تبھی تو ہم شیعہ ہیں۔ آپ شیعہ کیوں ہے؟ یاد ہے یہی ہے نا ان کی کہ علی ولی اللہ، آپ رسول کے بعد علی کو خلیفہ بلا فضل مان لو تبھی شیعہ ہونا۔ اگر یہ نہیں اللہ ماتم کرنے تو غیر شیعہ بھی آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، ہمارے بھائی اہل سنت بھی آ جاتے ہیں، مجلس سننے بھی آتے ہیں، سبیلے بھی لگاتے ہیں، لیکن رہتے سن نہیں ہیں۔ لیکن جو شیعہ ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک خلیفہ وہ بلا فضل کا قائل ایمانن اور ایقان
ہوگا. چاہتا ہے کہ اس بل کے ذریعے ہمارے علم اتر جائیں, ہماری مجلسیں ختم ہو جائیں. یاد رکھیے یہ قوم تو ایک علم اترنے پہ مرنے تیار ہو جاتی ہے, ایک مسجد بند ہونے پہ مرنے پہ تیار ہو جاتی ہے. یہ قوم تو ایک جلوس رک جائے تو مرنے پہ تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر ایک علم رک جائے, اگر ایک زیارت رک جائے, اگر ایک زلزلہ کو روک دیا جائے, اگر ایک جلوس کو روک دیا جائے, اگر ایک مجلس کو روک دیا جائے, آپ مرنے پہ آپ کی قوم تیار ہوتی ہے یا نہیں؟ تو چاہتا ہے پورے پاکستان کی مجلس سے رک جائے, تو چاہتا ہے پوری شیعت ختم ہو جائے, تو چاہتا ہے پورے علم اتر جائیں, تو چاہتا ہے پوری مجلسیں رک جائیں, مدرسے بند ہو جائیں, مسجدوں کو تالے لگ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان تیرے باپ کی جاگیر نہیں, تیرے باپ کی جاگیر نہیں, یاد رکھ, یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں. پاکستان 16 اگست کو جو قائد محترم نے اعلان کیا تھا, ہم یکم ربیع الاول کو اسلام آباد میں آ کے یہی تو بتانے والے ہیں کہ پاکستان تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. حسین کا معنی یہی ہے کہ قائد ملت حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی آپ نے ہمیں بلایا, ہم فرزند حسین سمجھتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے.